پاکستان کے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر ہود بھائی، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا یہ پروفیسر ہے۔ اس کی عادت ہے کہ یہ دراصل دیسی سائنٹسٹ بنتا ہے یہاں پر، لیکن اس کی اکثر عادت یہ ہے کہ یہ دین اور مذہب اسلام کے خلاف بہت گہری تنقید کرتا ہے، اور وہ عقیدہ جو ایک ایسے شخص کا عقیدہ نہیں ہو سکتا جو مسلمان ہو، وہ عقائد کا حامل ہے۔ پہل تو اس کی کچھ زمانے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ تو خدا کی ہستی کے انکار تک، اور آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو معاذ اللہ ملحدین اور ایتھیسٹ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، لیکن اس پوڈ کاسٹ میں اس نے اللہ کی ذات کو مانا ہے بہرحال۔ تو اب ہم اس سینس میں بات کریں گے کہ اس نے اس ویڈیو کے اندر جو کہا ہے کس حد تک ٹھیک ہے۔ آپ ذرا اس کی ویڈیو مذہبی ذہن جو ہوتا ہے، مذہبی ذہن وہ سائنس میں ترقی نہیں کر سکتا، یہ درست ہے؟ ہاں، اب دیکھیں، اس کے نزدیک جو مینی آف سائنٹسٹ تھے، مطلب گوگل کہتا ہے کہ پلنٹی آف سائنٹسٹ از ریلیجیس، کہ بہت سارے سائنٹسٹ ریلیجیس ہیں، یعنی وہ مذہبی ذہن رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ نیوٹن، گلیلیو، آئنسٹائن یہ مذہبی نہیں تھے؟ پھر خدا پہ یقین نہیں تھا انہیں؟ نہ مذہبی ذہن اور خدا پہ یقین رکھنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور اس کو جب کہا کہ گلیلیو یا نیوٹن وغیرہ جو مذہبی تھے اور ریلیجیس مائنڈڈ تھے، وہ اپنا ذہن مذہبی رکھتے تھے، اور اس کے باوجود وہ ٹاپ سائنٹسٹ میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ آئنسٹائن کاسمک ریلیجن کا حامل تھا، اور یہ پچھلی صدی کا بہت بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ نہیں، اسی طرح ٹاپ سائنٹسٹ میں اب آپ کو میں دکھاؤں گا ٹاپ سائنٹسٹ مسلمانوں میں بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ جس چیز کا انکار کرتا ہے وہ ہے مسلم، اور مسلم بھی وہ جو ایک پکے فنڈامنٹل مسلم ہے، یعنی جو بنیادی طور پر قرآن و سنت کی ٹیچنگز کو اپنے دل سے تسلیم کرتے ہیں، ان مسلمانوں کے بارے میں اس کو جنونی مسلمان کہتا ہے۔ اور اس کے نزدیک جو اس کی جنونی ہونے کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کاز، سبب، کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے اور اس وجہ سے وہ جنونی ہے، یا کہتے ہیں کہ میڈیکل کاز ہے یا فزیکل کاز ہے، ایک سائنسی وجہ ہے کسی چیز کی، اس سائنسی وجہ سے ہٹ کر ایک دوسری وجہ بھی ہے، اس کے پیچھے کوئی نظر ہو سکتی ہے، کوئی جادو ہو سکتا ہے، یا جن ہو سکتا ہے، یا اللہ کا امر ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وہ علت اور معلول، سبب اور مسبب کا رشتہ سمجھتے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک پتھر زمین کی طرف اس لیے نہیں گرتا کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے وہ قانون بنایا، کشش ثقل کا قانون بنایا، گریوٹی جسے کہتے ہیں، جو اس پتھر کو زمین کی طرف کھینچتا۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مخل ہوتا، اس نے بس ایک دفعہ قانون بنا لیا، اب دنیا چلتی رہے گی اس کے حساب۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے گریوٹی بنا کر وہ قانون بنا دیا، اور جو اب پتھر نیچے کوئی آئے گا، بس اللہ حکم پیچھے کوئی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ شرحتاً کفریہ اور عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان تقوم السماء والارض بامری، زمین و آسمان سارے کے سارے اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ جنونی فینیٹک ہمیں اس معنی میں کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو منوان تسلیم کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں کہ ہم مانتے ہیں بھائی ہم جنونی ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے، اقبال نے بڑی پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ تعلیم ہمیں فرش کرے گی، ہمیں ترقی دے گی، ڈیولپمنٹ آئے گی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ایتھیزم، سیکولرزم اور یہ فتنے، الحاد کے فتنے اور طرح طرح کے لادینیت کے فتنے ساتھ آئیں گے۔ ہمیں کیا خبر تھی؟ ہمیں تو سائنس کا کہا گیا تھا، یہ تو سائنس پڑھانے کی وجہ سے اب بچیوں کو نچا رہے ہیں، بس ڈانس پارٹیاں ہیں اور افیئرز ہیں، یہاں تو بات ہی اور ہو گئی، یہاں پر تو سائنس کا نام ہی تک نہیں رہا، وہاں یہاں تو سیلف میڈ سائنٹسٹ پیدا ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا ایسے لوگ بہت پیدا ہوئے کہ جو طرح طرح سے مذہب پہ، دین پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب ذرا غور سے کیجیے گا، کچھ کرنے سے کوئی چیز ہوتی ہے، یہ سائنسی سوچ ہے، اور سائنسی سوچ یہ ہے
کہ جو کچھ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی مادی سبب ہے. یہ نہیں کہ جنات نے ایسے کروا دیا تو ایسے ہی کسی کی نظر لگ گئی. نہ، بیماری ہوتی ہے تو وہ اس لیے کہ کچھ جراثیم ہیں، کچھ مائکروبز ہیں. اور جیسا کہ کووڈ میں ہوا، اچھا اس کو ایک بڑا عذاب سمجھا جاتا تھا، لیکن سائنسدان کہتا ہے عذاب جیسی چیز کوئی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مادی سبب ہے. ہم تلاش کر سکتے ہیں اور وہ مل بھی سکتے. کہ یہ کہتا ہے کہ ایک کاز ہوتی ہے ہر چیز کی، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، اور اللہ نے ہر چیز کو اسی طرح پیدا کیا. وہ مسبب الاسباب، اسباب کو پیدا کرنے والا، وہ کریچر آف کاز ہے. کچھ تو کاز کو خدا مان گئے نا آج، کچھ نے تو سائنس کو اپنا خدا مان لیا. تو لہذا اب ہم ذرا غور سے سنتے ہیں کہ یہ علت و معلول جس کو کاز کہا جاتا ہے، کاز و افیکٹ کا قانون کہا جاتا ہے، یہ سائنس کس حد تک سمجھ سکی آج تک. یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ایک کاز، سائنس صرف ایک کاز پہ بات کرتی ہے، ایک سبب پہ. مثلا کوئی بیماری ہوتی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیتھوجینک، یعنی کوئی نہ کوئی وباری ہے، اس کے پیچھے کوئی کیڑا ہے، ایسا کوئی بیکٹیریا ہے یا وائرس ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری آئی. سائنٹسٹ اتنی بات کرتا ہے، اور اس سے زیادہ سائنس بات نہیں کرتی. فزیکل اس کے امپیریکل ایویڈنس صرف اتنے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی پیتھوجینک ہے، یعنی کوئی وائرس کیڑا ہے جو اس کی وجہ سے یہ سب پیدا ہوا، یا پھر کوئی جراثیم ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جراثیم، اب یہ تھا کاز، تھا سائنس کا کام، بس اس سے آگے سائنس کا کام ہو گیا ختم. کہ اس پیتھوجینک کے پیچھے، اس بیکٹیریا کے پیچھے، اس کو پیدا کرنے کے پیچھے کون سی کاز ہے. یہاں تک ایک کاز تو ہم نے سمجھ لی نا، ایک کاز تو ہمیں پتہ چل گئی، آپ نے سائنس کے تھرو میں بتا دیا ایک کاز یہ ہے. تو دوسری کاز یعنی ایک سبب نہیں، اسباب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. اگر آپ کے نزدیک اس نے گریوٹی پیدا کی، گریویٹیشنل فورس کے متعلق بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس نے گریوٹی کو پیدا کیا ہے، اور گریوٹی ایک کاز ہے، اسی طرح کاز کی بھی کاز ہے، سبب کا بھی سبب ہے. آخر تک پھر یہ فرسٹ اور فائنل کاسٹ اور اللہ کی تک یہ پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد کاز کا چکر ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کے بعد بھی کاز مانی جائے تو پھر فلسفی کا ایک رول ہے کہ دور اور تسلسل باطل ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ سلسلہ ختم نہیں کر پائیں گے، کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے دور اور تسلسل باطل ہے. ایک جگہ جا کر یہ کاز ختم ہو جائے گی اور وہ فائنلی اور فرسٹ کاز ہوگی. تو لہذا فرسٹ کاز تک جانے کے لیے کئی سبب بیچ میں ہو سکتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، یہ کہتا ہے اللہ کا حکم نہیں ہوتا، بس وہ کاز ہے. اتنی بڑی عقل کی، اس کو کہتے ہیں فلسفی، اتنی بڑی جہالت اور اتنی بڑی غلطی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر بیکٹیریل افیکٹ ہے تو بیکٹیریا بھی کسی نے پیدا کیا ہے نا، اور بیکٹیریا آپ کو ہی کیوں لگا، اور بیکٹیریل افیکٹ آپ کو ہی کیوں ہوا. وہ بیکٹیریا آپ کے اس حصے پر جا کے ہی کیوں اٹیک کرتا ہے جس پر بیماری ہے، وہ کسی اور حصے پہ جا کے کیوں نہیں لگتا. اس کو کیوں پتا ہے، وائرس کو کیوں پتا ہے کہ میں نے اس پہ پھیپھڑوں پہ جا کے اٹیک کرنا ہے، اس سے بیماری بنے گی، اور وہ خود جا کر اپنی جگہ بنا لیتا ہے، وہاں پر جا کر وہ وہاں پر اپنی سمیلے کی جگہ بنا کر وہ کام شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے پیچھے، کاز کے پیچھے کاز، وہ کون سی کاز ہے؟ ہو سکتا ہے اس کاز کے پیچھے اگر کوئی بیماری ہے تو نظر ہو سکتا ہے جادو ہو سکتا ہے جن کا اثر ہو، اور ان تمام کاز کے پیچھے الٹیمیٹ کاز کیا ہے؟ اللہ کی ذات. تو لہذا یہ مسلمانوں کو جنونی کہنے والا اس وجہ سے کہ ہم کاز کے پیچھے کاز مانتے ہیں. یہ کون سا جنون ہے؟ یہ تو پیور فلسفیکل آئیڈیاز ہیں، پیور فلسفیکل مینٹالٹی ہے. کیونکہ جو اصل سائنٹسٹ ہیں، جو ریل سائنٹسٹ ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس کا سکوپ صرف اور صرف ایک کاز تک ہے. وہ فزیکل امپیریکل ایویڈنس تک بات کرتا ہے. جو حسی آبزرویشنل ایویڈنس ہیں وہ صرف یہاں تک بات کرتا ہے. اس سے آگے سائنٹسٹ بات نہیں کرتا. اس کے آگے تھیولوجن یا پھر فلاسفر بات کرتا ہے. اس کے بعد فلسفی کا کام شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد مذہبی عقیدوں والوں کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ریالٹیز ہیں. آپ سائنس کی تحت جو نہ اس کو ریالٹی نہیں مانتے،
یہ تو بہت بڑی جہالت ہوگی، بہت بڑا ظلم ہوگا کہ جس چیز کو آپ سائنٹیفکلی پروو نہ کر سکیں اس کو آپ حقیقت نہ مانیں، ریالٹی نہ مانیں، یہ بہت بڑی جہالت ہوگی. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے تفصیل سے اس کو بیان کروں گا. اس نے خود مانا ہے پروفیسر ہود نے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جن کی کاز ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکی. میرا ان سے سوال یہ ہے، اگر ان کی کاز قیامت تک اور بگ کرنچ تک جو سائنس کے نزدیک ہے اگر معلوم نہ ہو سکی تو بتائیے کہ پھر ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے سائنس ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے؟ تو یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے والی. تو بہت ساری ایسی اینٹیٹیز ہیں، ایسی حقیقتیں، ریالٹیز ہیں، ذاتیں ہیں، حقیقتیں ہیں جو ہم تھرو سائنس نہیں سمجھ پائے، اور اسی وجہ سے سمجھدار سائنٹسٹ لوگوں نے ایک اس کی شاخ بنائی. اب اس شاخ کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو بات ہے نا وہ میں چھیڑنا چاہتا ہوں معجزات کی. دراصل یہ کہتا ہے کہ پتھر اب اوپر سے نیچے ہی آئے گا، اور ظاہر ہے کہ جو سائنٹیفکلی جو چیزوں کو بس، حالانکہ وہ بھی اللہ کی قدرتیں ہیں ساری، یعنی ہم نے جو اپنی سمجھ بوجھ سے جس کو کاز کو جانا ہے وہی کاز ہے بس اس کے نزدیک. مثلا دریا کو لاٹھی سے نہیں پھاڑا جا سکتا، جس کو مانے وہ جنونی ہے. اسی طرح چشمے جاری نہیں کیے جا سکتے ہاتھوں سے، معاذ اللہ جس کو مانے وہ جنونی ہے. جو اسی طرح کرامات اور معجزات کو مانے وہ جنونی ہے. یہ ہے ان کا ہدف، ٹارگٹ یہ ہے. حالانکہ یہ امپیریکل ایویڈنس سے ان کے باتیں ثابت نہیں کر سکتے سائنس، لیکن یہ ایک حقیقتیں، یہ ریالٹیز. تو دراصل معجزات اور کرامات کا انکار یہ کرتے ہیں، اور سر سید سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ ان کا جو اصل دائرہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ معجزات کو، میریکلز کو جھٹلائیں، کیونکہ وہ ان کے سائنٹیفک دلائل کے مطابق نہیں ہیں. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی کاز آپ کے نزدیک ہے نا، تو اسی چیز کی دوسری کاز بھی ہو سکتی ہے جس کاز کو آپ نہیں جانتے، جس سبب کو آپ نہیں جانتے. تو اس لیے صرف یہ کہنا کہ سائنس جس کاز کو جان سکی وہی کاز ہے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، بالکل حقیقت سے ہٹ کر بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کی آبزرویشن کسی چیز کی نہ ہو تو آپ اس کا انکار کر دیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں. ایک چیز خبر سے ثابت ہوئی، نریشن سے ثابت ہوئی ہے کہ ہمیں بازار میں جا کر کسی نے آ کر بتایا کہ وہاں بازار میں یہ ہوا. میں کہوں نہیں ہو سکتا، میری عقل نہیں مانتی. یہ غلط بات ہوگی کہ میں یہ صرف کہہ دوں کہ میں ریشنری اس بات کو نہیں مانتا، یا کسی کو وہاں بھیجا جائے اور وہ تصدیق کرے واقعی بازار میں یہ واقعہ ہوا یا نہ ہوا. اگر وہ آگر تردید کر دے تو خبر کی تردید خبر سے ہوتی ہے، خبر کی تصدیق خبر سے ہوتی ہے، نہ کہ آبزرویشن سے. کہ میں اپنے مشاہدے اور سائنٹیفک اور امپیریکل ایویڈنس سے یہ کہوں کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. مثلا موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے بنائے تھے. آج تک آپ نے اس لشکر والوں کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنی ہے کہ کسی نے اس لشکروں میں سے کہا میں بھی اس میں شامل تھا، کوئی 12 رستے نہیں بنے؟ یا جو معجزات و کرامات اس دور میں واقع ہوئیں اور ہمارے پاس صحیح سند سے یہ قرآن پاک میں یا آسمانی کتابوں میں آ گئی، ان کی تردید کیا کسی ایسی سالڈ ایویڈنس سے ہو چکی ہے کہ جس میں خبر میں آیا ہو، تاریخ میں لکھا ہو ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف کسی نے افسانہ گڑھا؟ کہیں ایسا سنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کیا ان کے بارے میں کوئی اس کی تردید کرنے والی خبر بھی ہے؟ تو خبر کی تردید خبر سے ہوتی ہے، نہ کہ آپ کی آبزرویشن سے، نہ کہ آپ کے سائنٹیفک دلائل سے. اس دور میں یہ نہیں ہو سکا، کسی سے نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی سابقہ دور میں بھی کسی نے اگر یہ ہوتے دیکھا ہے تو آپ اس کا انکار کرتے ہی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے آپ خود مان چکے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کی کاز ابھی تک سائنس نہیں پہچان سکی. تو میں نے آپ کو یہ سوال قائم کیا ہے، اگر قیامت تک یہ کاز پتہ نہ چل سکی تو بتائیے کہ ان بیماریوں یا ان چیزوں کے متعلق آپ کیا خیال رکھیں گے جو ان کی سائنٹیفک کاز تھی، آپ کو پتہ نہ چل سکی، یا پھر ان کی کوئی ایسی کاز تھی جس کو سائنس بھی نہ سمجھ سکی. میں آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کرتا ہوں کہ سائنس جن چیزوں کو نہیں سمجھ سکی. سائنس کین ناٹ پروو گاڈ، سائنس اللہ کو پروو نہیں کر سکتی. اسی طرح سائنس کین ناٹ پروو ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ ڈسپروو دا ایگزسٹنس آف گاڈ. کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ پروو نہ ڈسپروو. کیوں؟ لیک آف امپیریکل ایویڈنس اینڈ ٹیسٹیبلٹی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا ہے نہیں ان کے نزدیک، بلکہ یہ ہے کہ ان کے پاس امپیریکل ایویڈنس کوئی نہیں ہے اور ٹیسٹیبلٹی ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سپر نیچرل چیزیں. دوسرا، نیچرل فنومیناز کین بی ایکسپلینڈ بائی دا سائنٹیفک لاز اینڈ پرنسپل، یہ واضح ہے. اس کے بعد جتنی بھی اور چیزیں سپر نیچرل ہیں اور جو میٹا فزیکل ہیں ان کو سائنس ڈیفائن نہیں کر سکتی، بس روح ہے. اسی طرح کی بہت ساری ایسی ویڈیوز جو آج آ چکی ہیں جو کہ ایسے کام دیکھے گئے ہیں
بالکل ریئل کیمرے سے کہ جو بالکل بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا یہ جھوٹ ہے، لیکن ان کا سائنٹیفکلی کوئی بھی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن موجود نہیں۔ تو اس وجہ سے کاز کی کاز، فرسٹ کاز، وہ فرسٹ طاقت، وہ ازلی طاقت چاہے تو کسی چیز کو بغیر ہمارے سائنٹیفک ایویڈنس کے ہی بنا دے، یا ہماری سائنس اس کی کاز سائنٹیفک ایویڈنس کے مطابق کر دے، اس کی مرضی ہے۔ ہم کائنات میں جب پیدا ہوئے ہم نے سورج کو نکلتے دیکھا ہے، ہم نے چاند کو نکلتے دیکھا، یہ ہم نیچرل فینومیناز ہیں، سارے نیچرل لاز ہیں سارے کے سارے، جس کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ اب دیکھیں ذرا کاز کے پیچھے کاز کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہونے سے دن کا وجود ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ قانون بن گیا نا، سورج کا طلوع ہونا، بس دن ہو رہا ہے، اللہ کا حکم پیچھے نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک جگہ لائٹ چلائیں اور کہیں اب لائٹ چل گئی، چلتی رہے گی، روشنی ہوتی رہے گی، پیچھے اس کی کون سی انرجی ہے؟ میں روشنی میں بیٹھا ہوں کیونکہ لائٹ چل رہی، یہ تو کاز ہے۔ اس کے پیچھے کیا کاز ہے؟ آپ کہیں گے پیچھے بجلی آ رہی، اور بجلی کے پیچھے کاز کیا؟ کوئی بنانے والا ہے، وہ بجلی کو کوئی پروڈیوس کر رہا ہے۔ جب تک پروڈیوس ہوتی رہے گی اس وقت تک یہ لائٹ چلتی رہے گی۔ دا بگیسٹ سورس آف پلازما، دا بگیسٹ سورس آف انرجی، سورج، اگر ہر وقت اس میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے، بجلی بن رہی ہے، سورس آف انرجی حاصل ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا سورس آف نالج ہماری اس گلیکسی کا وہی ہے، ہماری زمین کا وہی ہے، ہماری نظام شمسی کا وہی ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے؟ وہ خود بخود دھوپ بن رہی ہے، وہ خود بخود بنتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی امر نہیں ہے۔ یہاں پر سائنس ختم ہو جاتی ہے، اس کا جو ٹیسٹیبلٹی ہے، اس کی جو ایمپیریکل ایویڈنس ہے، وہ یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ سائنس یہی کہتی ہے کہ یہاں پر سورج کی روشنی سے دن ہوتا ہے، بس ہمارا اتنا ہی، اور اس میں کچھ کیمیائی عمل ہو رہا ہے۔ اس کیمیائی عمل کے پیچھے کیا کاز ہے، کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے، سائنس اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی، جبکہ عقل اور فلسفی اور تھیولوجی یہ مانتی ہے کہ اس کے پیچھے طاقت ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک فزیکل اور آپ سائنٹیفک کوئی چیز پروف نہیں ہو سکتی، لیکن کیا عقل انسان کی عقل اس کو جھٹلاتی ہے؟ کیا ہم میرے خیالات، میری جذبات، میری روح، سب کی سب ایک اینٹی ہے، ایک ذات ہے، ہم کو ذات مانے نہ مانے لگ بحث، چلو اس یوں مان لیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مانتے ہیں سارے کے سارے، کیا اس کی سائنٹیفکلی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیچر کیا ہے؟ یہ سب چیزیں حقیقت ہیں۔ کیا نیچر کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسانی روح کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ تو لہذا یہ سب چیزیں آج تک حقیقت ہیں، لیکن ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پیچھے کیا کاز ہے؟ تو لہذا اس وجہ سے ایک کاز ہے، بالکل گریوٹی اگر کوئی مانتا ہے، اگرچہ اس پہ بھی کلام ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے پتھر نیچے آتا ہے، کوئی گریوٹی ہے، تو اس خدا نے اس نے گریوٹی بنائی ہے، ہو سکتا ہے اس قانون دوسرا بھی بنایا، اس نے بنایا جس کے تحت وہ زمین سے اوپر چلا جائے، لیکن وہ ہمارے سامنے بھی ظاہر نہ ہو رہا ہو، کسی کے ہاتھ پر اللہ اس کو ظاہر کر دے۔ دوسری بات یہ ہے، آج گریوٹی کا جو اصول آپ کے سائنٹسٹوں نے بیان کیا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق ایک دوسرے بہت ساری جگہوں پر اپلائی نہیں ہو رہا۔ بلیک انرجی بہت سارے سیاروں کی جو ماس ہے اس کے مطابق اس کی حرکت نہیں ہے، اس کی روٹیشن نہیں ہے، اس کی گریوٹی نہیں ہے، تو کیا وہاں پر جو بلیک ڈارک انرجی کو کہا گیا، وہاں پر یہاں پر ڈارک انرجی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ سائنٹیفکلی اس کو پروو نہیں کر سکے، آج تک سائنٹیفکلی اس کو درست ثابت نہیں کر سکتے، آپ نے ڈارک انرجی کہہ دیا۔ تو لہذا ہر چیز کی کاز ہمیں پتہ ہو، اور کاز کی کاز پتہ ہو ضروری نہیں۔ بیماری کی کاز ہمارے سامنے تو یہی ہے، ڈاکٹر تو یہ بتائے گا کہ اس کو جی فلاں بیکٹیریل افیکٹ ہے، لیکن ضروری نہیں اس بیکٹیریل افیکٹ کے پیچھے کچھ نہ ہو۔ اس بیکٹیریا کو بھیجا کس نے، پیدا کس نے کیا، اس کے اندر بیماری کس نے رکھی، اور اس کو اس مقصد کے لیے کسی نے پیدا کیا، کسی نے بھیجا۔ اس کے بعد دوسری مثال یہ ہے کہ آج اتنا سائنٹیفک ڈیٹا اکٹھا ہو چکا ہے دم کا، سورہ رحمان کی سماعت کا، جس میں اتنے لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں کہ اب اس کو سائنٹیفکلی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور اسلام آباد کے اندر ایک ہاسپٹل میں رحمان وارڈ بن چکا ہے، جس میں سورہ رحمان سناتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو سناتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو کوئی مولوی نہیں ہے، وہ تو کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو اس سے صحت مل رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ کے اندر تو کوئی سائنٹیفکلی کاز کی موجود نہیں ہے، کوئی میڈیکل آپ کے نزدیک اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ سائنس کی تشریحات کو ہی سب کچھ مانتے ہیں
اور جو اس کے خلاف جس کو مذہبی جنونی کہتے ہیں. تو اب یہ ایویڈنس جو آپ کے مل رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کو آپ مذہبی جنونی کہیں گے یا سائنٹیفک کہیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے. تو میں نے آپ اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ایک مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والا. سبب کسی چیز کا ایک ہونا ضروری نہیں، اس کے پیچھے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی چل رہی ہے، اس گاڑی کے پیچھے ایک فورس ہے، انجن کے پیچھے ایک اور فورس ہے، اس کے پیچھے ایک اور فورس ہے. الٹیمیٹ فورس کون سی ہے؟ زیادہ اس وجہ سے ایک سبب نہیں، کئی سبب ہو سکتے ہیں، روحانی بھی ہو سکتے ہیں، جسمانی بھی ہو سکتے ہیں. اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو ہو سکتا ہے نظر کی وجہ سے کوئی بیکٹیریا اس کی طرف چلا گیا، اس نے آگے افیکٹ کر دیا. بلکہ آج تو ایویڈنس موجود ہے کہ سائنٹیفکلی میڈیکلی ایک شخص کو کوئی مرض لگا اور مرض سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہو سکا، ڈاکٹروں نے بڑے ٹیسٹ کیے، وہ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن وہ مریض تھا. اب اس کو دم کیا گیا، وہ صحت یاب ہو گیا. ڈاکٹر اس کا اپنی کسی بھی کاز سے مرض سمجھ نہیں سکے، نہ اس کو کینسر تھا، نہ اس کو ایڈز تھا، کچھ ایسا مرض نہیں تھا، لیکن وہ بیمار تھا. تو بعد میں کسی سے دم کروایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو نظر لگی تھی. بہت سارے ایسے ایویڈنس موجود ہیں. ان ایویڈنس کو آج کے دور میں جھٹلانا بہت بڑی جہالت ہے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.